بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ کی کرامت کا واقعہ۔ ناظرین، رائے پھتورا بری خصلت کا آدمی تھا۔ اس نے فوری طور پر اس بارے میں حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے کمانڈے راؤ کے نام ایک خط لکھوایا، جس میں تحریر تھا کہ شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرنے کے لیے ارد گرد کے تمام راجاؤں کو اپنے ساتھ ملاؤ اور ان سے کہو کہ وہ سب مل کر مقابلے کی تیاری کریں اور خود بھی جنگ کی فوری تیاری کرو۔ اس خط کو روانہ کرنے کے بعد رائے پھتورا نے اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ملاحظہ فرمائیے کہ جس دن آپ رحمۃ اللہ کی زبان حق سے یہ الفاظ نکلے کہ ہم نے رائے پھتورا کو زندہ ہی مسلمانوں کے حوالے کیا، اسی رات کو خواب میں سلطان شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ وہ ہندوستان میں ایک بزرگ کے سامنے مؤدب کھڑا ہے اور بزرگ اس سے فرما رہے ہیں کہ شہاب الدین، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی ہے، فوراً ہندوستان کا رخ کرو اور بخت راجوں کو زندہ گرفتار کر کے سزا دو۔ سلطان شہاب الدین غوری جب خواب سے بیدار ہوا تو بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ ہندوستان سے شکست کھا کر خراسان واپس آیا تھا۔ اس نے اپنے چند دانشمند اور صاحب علم ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ ان نیک افراد نے سلطان کا خواب سن کر خوشی کا اظہار کیا اور سلطان شہاب الدین غوری کو ہندوستان کی حکومت کی پیشگی مبارکباد دیتے ہوئے اسے فتح و نصرت کی نوید سنائی۔ سلطان بھی چونکہ ہندوستان سے شکست کھانے کے بعد بڑے پنج و تاب کھا رہا تھا، وہ شکست کو نہیں بھولا تھا، بلکہ وہ ہندوستان پر ایک بھرپور حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہیں لے لیتا، نہ تو وہ نئے کپڑے پہنے گا اور نہ ہی حرم سرا میں بستر پر سوئے گا۔ اس خواب کی صورت میں اسے فتح و نصرت کی نوید مل گئی تھی۔ اب اس نے زیادہ جوش و خروش سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک ہی ہفتے کے بعد اس نے اپنی فوج کو روانگی کا حکم دے دیا۔ سلطان اسلامی لشکر کے ہمراہ پشاور پہنچا اور وہاں کے پٹھان سرداروں سے ملاقاتیں کیں، ان کو اعتماد میں لے کر اپنے ساتھ ملایا، ان کو مناسب عہدوں پر تعینات کرنے کا وعدہ کیا، پھر ملتان کا رخ کیا اور وہاں پر چند روز قیام کرنے کے بعد وہاں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو شکست اٹھانی پڑی تھی، اب وہ آ گیا ہے، اس کا بدلہ لے کر حساب چکا دیا جائے۔ تمام سرداروں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری لاہور کی طرف تفریح سے روانہ ہوا۔ لاہور پہنچنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنا ایک سفیر رائے پھتورا کے پاس بھیجا۔ سفیر نے اجمیر پہنچ کر سلطان کا ایک خط پر تھووی راج کو دیا، جس میں تحریر تھا: رائے پھتورا کو، جو راجستھان ہند کا مہاراجا ہے، لکھا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے اور ملک کو انسانوں کی قتل گاہ نہ بنائے، ورنہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کا حکم اور تلوار کا فیصلہ کرے گی۔ خط پڑھ کر رائے پھتورا بہت آگ بگولا ہوا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے سلطان کا خط جواب بہت سخت الفاظ میں دیا۔ اس کے بعد ساتھ ہی اس نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کے نام ایک تحریری فرمان فوری طور پر جاری کر دیا کہ سلطان شہاب الدین غوری آن پہنچا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرو۔ چنانچہ دونوں میں ہی رائے پھتورا کے پاس 3 لاکھ راجپوتوں کا لشکر جمع ہو گیا۔ پر تیوی راج نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی فوج لے کر سرسوتی ندی کے کنارے پر آن پہنچا۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین غوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ ندی کے دوسرے کنارے پر موجود ہوا۔ دونوں فوجوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ
70,000 تھی، جبکہ رائے پتھورا کے 3 لاکھ لشکر کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد میں فوجی اس کے جھنڈے تلے چلے آ رہے تھے۔ اس سے اس کا گھمنڈ مزید بڑھ گیا تھا۔ مغروریت اور تکبر کے عالم میں اس نے سلطان شہاب الدین غوری کے نام ایک خط بھیجا، جس میں تحریر تھا کہ مسلمانوں کے سیناپتی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس بات کی اطلاع مل گئی ہوگی کہ اپنے دھرم کی رکشا کے لیے ہمارے پاس آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ فوج موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے کونے کونے سے دھوم رقص چل آ رہے ہیں۔ ان میں ایک سے ایک بڑھ کر بہادر راجپوت ہیں۔ ان بہادروں کی تلوار سے کابل اور قندھار نے بھی پناہ مانگی ہے۔ تم ان پر ترک بچوں اور افغان جوانوں کی جوانی پر ترس کھاؤ، ان پر پار کرو اور یہاں سے واپسی کی راہ لو، ورنہ یاد رکھو ہمارے پاس بے انتہا جنگی ساز و سامان موجود ہے، تمہارا ایک بھی سپاہی زندہ بچ کر واپس نہیں جائے گا۔ رائے پتھورا کا خط پڑھ کر سلطان شہاب الدین غوری نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اپنی فتح و نصرت کا کامل یقین تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ دونوں طرف فوجوں نے جنگ کے لیے صف بندی کرنی شروع کری۔ ہندو راجپوتوں نے جنگ کا آغاز کرتے ہوئے اسلامی لشکر پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس پر جنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ دوپہر تک دونوں فوجیں آپس میں لڑتی رہیں، پر پرتھوی راج کو یہ امید نہیں تھی کہ لڑائی اس قدر طول پکڑ لے گی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک ہی حملے میں اس کی فوج مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اس کی اپنی فوج لڑتے لڑتے تھک گئی۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کی فوج کے سپاہی میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لیں گے۔ اس نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تمام سرداروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہوں نے تلسی کے پتے چبا کر اس بات کی قسم کھائی کہ چاہے مر جائیں گے مگر میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ اس کے ساتھ ہی لڑائی کا میدان مزید گرم ہو گیا۔ مسلمان بڑی بے جگری سے لڑتے رہے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنے گھوڑے پر بیٹھا میدان جنگ میں اپنے سپاہیوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یکایک اسی ایام میں اس پر غنودگی سی طاری ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے۔ سلطان بھی نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کسی نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا، معززالدین اٹھو، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان شہاب الدین غوری کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میدان جنگ کی طرف دیکھا تو اسے نظر آیا کہ جو بزرگ اسے فتح و نصرت کی نوید سنا رہے تھے وہ بذات خود میدان جنگ میں موجود ہیں۔ حق و باطل کا یہ معرکہ محرم کے دنوں میں ہو رہا تھا۔ اس دن گرمی بھی بڑی شدت سے پڑ رہی تھی، میدان جنگ بھی خوب گرم تھا۔ شہاب الدین غوری نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے 12,000 سواروں کو 6 صفوں میں ترتیب دے کر رائے پتھورا کے لشکر پر بھرپور حملہ کر دیا۔ گھنسان کی جگہ ہوئی کھانڈے راؤ میدان جنگ میں جہنم واصل ہو گیا۔ دشمن کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کے بدمست ہاتھی اپنی ہی فوج کے رونتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگے۔ شہاب الدین غوری نے ان بھگوڑوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو کرار واقعی سبق سکھایا۔ بہت سے ہندو راجا اور سردار مارے گئے۔ پرتھوی راج بھی دریائے سندھ سرسوتی کے کنارے گرفتار کر لیا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری معرکہ سر کرنے کے بعد آگے بڑھا اور اجمیر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جب دیولی پہنچا تو وہاں پر میدان جنگ میں مارے جانے والے راجاؤں کے بیٹے استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے سلطان شہاب الدین غوری کا ایک فاتح کی حیثیت سے استقبال کیا اور سلطان کی خدمت میں بہت سے تحائف پیش کرتے ہوئے سر تسلیم اطاعت ختم کیا۔ اجمیر شہر کی حکومت سلطان پر تھووی راج کے بیٹے کو دے دی۔ سلطان
شہاب الدین غوری جب اجمیر شریف میں داخل ہوا تو نماز کا وقت تھا۔ سلطان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آستانہ عالیہ حاضر ہوا۔ اس وقت نماز ہو رہی تھی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ سلطان نے بھی ان کے پیچھے نیت باندھ لی۔ جب نماز کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کرنے کے لیے مقتدیوں کی طرف چہرہ مبارک کیا تو سلطان کی نظر آپ رحمۃ اللہ کے چہرہ مبارک پر پڑی۔ دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ تو وہی بزرگ ہے جو خواب میں فتح کی بشارت دے رہے تھے، اور یہی بزرگ میدان جنگ میں مسلمانوں کی فوج کے ہمراہ کفار کے مقابلے پر تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری دعا کے فوراً بعد آپ رحمۃ اللہ کی قدم بوسی کی غرض سے آگے بڑھا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر سلطان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہاب الدین غوری کافی دیر تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے سینے مبارک سے اپنے گال کو لگائے کھڑے رہا۔ اس کی آنکھوں کے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، وہ زار و قطار رو رہا تھا، جذبات کی خدمت سے اس کا دل مغلوب ہو رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کا کندھا سہلایا اور اس کو دعائیں دیتے ہوئے بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کی دھاس بندھائی۔ سلطان کی حالت کچھ سنبھلی تو بڑے ادب سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے گویا ہوا، عرض کیا، حضور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اس غلامی کا شرف عطا فرمایا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شہاب الدین غوری کو اپنا مرید بنا لیا۔ اس طرح شہاب الدین غوری بھی آپ رحمۃ اللہ کے ارادت مندوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ ویوز، اگر اسی طرح آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔